یہ رسول خدا نے بیٹی کو عطا کی، اور یہ اس تسبیح کہ آپ نے یقیناً چھٹے امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھے تو تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. صلی علی محمد، امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور امام سے پوچھتا ہے کہ بہرحال میں ابھی خانہ خدا میں مجھے شرف حاصل ہوا تو میں نے رسول خدا کی طرف سے طواف کیا، ان کی نیابت میں کیا، باقی ائمہ کی طرف سے کیا، اور پھر آخر میں کہا کہ میں نے آپ کی جد کی طرف سے بھی کیا. تو کہا تو جی کہتا کہ میں بی کے لیے کبھی کبھی کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر دوبارہ مشرف ہو تو سب سے پہلے ہماری جد، ہماری ماں کے لیے سب سے پہلے طواف کیا کرو. کہا کیوں؟ کہا ان کی منزلت اور مقام سب سے بالا تر ہے. اسی لیے امام ہادی فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح تم پر حجت ہیں، ہماری جد فاطمہ ہم پر حجت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلمان فارسی گھر سے گزر رہے ہیں، دیکھا بی بی چکیاں پیس رہی ہیں، ایک ہاتھ میں امام حسین ہے، دیکھا بی بی کے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں. کہا بچہ مجھے دے دیں یا یہ کام مجھے کرنے دیں. حضرت سلمان فارسی رسول خدا کی خدمت میں جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں فارس سے آیا ہوں، وہاں بادشاہوں کی بیٹیوں کے میں نے جاہو جلال دیکھے ہیں، یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ سید الانبیاء ہے، آپ کی بیٹی اس طرح زندگی گزار رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ خود تصور کریں کہ وہ نبی کہ جس کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے ہوں، ان کی بیٹی کس طرح زندگی گزار رہی ہے. رسول خدا نے یہی کہا سلمان، فاطمہ نے خود اس کا انتخاب کیا ہے، فاطمہ نے خود زندگی کا ایسے ہی انتخاب کیا ہے. اور جب مولا کائنات کے کہنے پر کہ آپ جائیے اپنے بابا سے کہیے کہ آپ اتنا تھکتی ہیں، خوب یہ تحمل یعنی گھر کے کام، یعنی بیوی کی بچوں کی پرورش کرنا، گھر میں کام، یہ کیا سکھاتا ہے، یہ کیا پیغام دیتا ہے کہ خاتون کو اپنے گھر کے کاموں میں تحمل چاہیے، صبر چاہیے. اور یقیناً صبر تحمل کرنا پڑتا ہے. آج آپ کے سامنے ہے، بچے کی تربیت کرنا آسان نہیں ہے، بچے کے ساتھ مشکلات میں رہنا، گھر کے اندر مشکلات میں رہنا. اور بہرحال ہر کسی کی زندگی کے زاویے الگ الگ ہیں، گھر میں مشکلات ہیں، کبھی شوہر کا اخلاق اچھا نہیں ہے، کبھی اور مشکلات. خوب یہ صبر استقامت کرنی پڑتی ہے تبھی گھر بنتا ہے. صدر اسلام کے اندر ایک کاروبار کرنے والا شخص تھا، مدینہ میں جب واپس آیا بیوی نے استقبال کیا، گھر میں کھانا بنایا. صبح جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو مسجد نبوی جانے لگا تو بیوی نے کہا شوہر سے کہ خدا نے اگر کوئی امانت دی ہو تو اگر وہ واپس لے لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا دے دینا چاہیے. کہا تو جو ہمیں خدا نے بچہ دیا تھا وہ کل انتقال کر گیا. لیکن آپ اس خاتون کا صبر دیکھیں، شوہر باہر سے آیا، اس نے اس کے اوپر اثرات مرتب نہیں ہونے دیے. کہا اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ رسول خدا کے پاس جائیں، ان کو نماز کے بعد واپس لائیں تاکہ بچے کو دفنایا جائے. پھر رسول خدا کو بتایا، انہوں نے دعا دی بچے کو دفنانے کے بعد کہ خدا تمہیں بہترین اولاد عطا کرے. اور وہ اولاد عطا ہوئی اور مولا کائنات کے رقاب میں شہادت پہ پہنچا وہ جوان. وہ جانے والا صبر اور استقامت ہے. آج بعض اوقات معاشرے میں صبر نہیں ہے. کبھی بہت خدا نخواستہ کسی کے اولاد نہیں ہوتی، آپ اپنی طرف سے علاج کریں، کچھ بھی کریں، اگر خدا کی تو خدا کی مصلحت ہے، صبر و استقامت چاہیے. کسی کی اولاد مریض ہے، کسی کی اولاد بیمار ہے، صبر استقامت چاہیے. زندگی میں سختیاں ہیں، تحمل چاہیے. مگر بی بی زہرا سے زیادہ تو زندگی میں کسی کی سختیاں نہیں آئیں. ہمارے لیے رول ماڈل انہی کی ہستی ہے. تو کس طرح اپنے گھر میں صبر ہے. مولا کائنات نے کہا کہ جائیے اور اپنے بابا سے کہیے کہ آپ کو ایک کنیز دے خدمت کے لیے، کام کے لیے. یقیناً سخت دور تھا، رسول خدا کے پاس نہیں تھا اتنا. آپ جانتے ہیں کہ جب مدینہ میں آئے ہیں تو لوگ کس طرح رہتے تھے، کس طریقے سے گزارا کرتے تھے. رسول خدا نے کہا کہ بیٹی یہ نہیں ہے، مگر میں اس کے بجائے آپ کو ایک ایسی چیز، ایک ایسا تحفہ، ایک ایسا ہدیہ عطا کروں گا جو اس سے زیادہ افضل اور قیامت تک کے لیے. اور کیا دیا؟ یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، یہ رسول خدا نے بیٹی کو عطا کی.
اور یہ اس تسبیح کہ آپ نے یقیناً چھٹے امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھے تو 1000 نوافل کے برابر اس کے درجات ہیں. تسبیح نا صلی علی محمد. اب یہاں اجزان محترم صبر اور استقامت آپ کے سامنے. رسول خدا کی زندگی تک بی بی نے بہرحال جتنا صبر کیا، اس کے بعد ان کی زندگی میں جو کہ زیادہ زندہ نہیں رہیں لیکن پھر بھی صبر اور استقامت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے. خوب یہ درس ہے. آج ہم اپنی اولاد کو صبر استقامت کا درس نہیں دے رہے. آج معاشرہ جو ہے وہ فوراً اضطراب میں، ہر چیز جلدی ہو، ذرا سا کچھ ہو جائے صبر نہیں ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا صبر نہیں ہے، کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی صبر نہیں ہے. انسان تحمل کرے. کردار آسان نہیں ہے، اور یہ جو کردار تاریخ میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت کے در سے جوڑا ہے. حضرت فضہ کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ کیا کردار ہے کہ تاریخ ان کو یاد کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کہاں انہوں نے اپنے کردار کو ادا کیا، کربلا تک اپنے کردار کو ادا کیا، اور اس کے بعد معاشرہ آگے چلتا رہا. اب یہ کردار تبھی بنتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو ان سے متصل کرتا ہے. ہماری زندگی میں پریکٹیکل بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کہاں ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. حتیٰ جب ہم مشکل میں پھنستے ہیں تو توسل کہاں ہے؟ راوی کہتا ہے، قاسم بن کچھ کر کے اس کا نام ہے، امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. صلی علی محمد. امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور امام سے پوچھتا ہے کہ بہرحال میں ابھی خانہ خدا میں مجھے شرف حاصل ہوا تو میں نے رسول خدا کی طرف سے طواف کیا، ان کی نیابت میں کیا، باقی ائمہ کی طرف سے کیا، اور پھر آخر میں کہا کہ میں نے آپ کی جد کی طرف سے بھی کیا. تو کہا تو جی کہتا کہ میں بی بی کے لیے کبھی کبھی کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر دوبارہ مشرف ہو تو سب سے پہلے ہماری جد، ہماری ماں کے لیے سب سے پہلے طواف کیا کرو. کہا کیوں؟ کہا ان کی منزلت اور مقام سب سے بالا تر ہے. اسی لیے امام ہادی فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح تم پر حجت ہیں، ہماری جد فاطمہ ہم پر حجت ہے. خوب یہ ظاہر ہے وہ کردار، وہ کہ 18 سال زندگی ہے. 18 سال کیا زندگی ہوتی ہے؟ کوئی زندگی نہیں ہے. 18 بہاریں زندگی میں دیکھیں بی بی نے بس. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج قیامت تک کے لیے رول ماڈل ہے وہ ذات، وہ ہستی. اتنا کچھ ہے اس ذات کے اندر کہ ہم بیان بھی کرتے رہیں کبھی ختم نہیں ہوتا. استقامت، عبادت، بندگی، قناعت، انفاق، خدا کی راہ میں دے دینا. اب یہ آپ سب دیکھیں کہ یہ یہاں کے علاوہ کوئی اس گھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی آپ وجود دیکھیں کہ بی بی مریض ہیں اور ان کو ایک انار کی ضرورت ہے، لیکن مولا کائنات کے پاس نہیں ہے کہ وہ لائیں. تو بی بی نے اپنی چادر دی کہ جائیں اس کو رکھوا کر قرض لیں. کہتے ہیں کہ کچھ 2 یا انار لیے کچھ ایسا، اور کسی یہودی کے پاس بی بی کی چادر قرض رکھی اور لے کر آیا، اور رستے میں کوئی اور فقیر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ انار جو ہے وہ مولا کائنات نے، ان سے بڑی سخاوت کون کرے گا عزیزان محترم، اور جو ہے وہ اس کو دے دیا. اس کو ضرورت تھی. بہرحال بی بی کے خدمت میں پہنچے. دیکھتے ہیں کہ رات کو یہودی کے گھر والے جو ہے وہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ جب یہ چادر دے کے گئے، ہم نے اس کو اپنے گھر میں رکھا تو رات کی ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر سے نور نکل رہا ہے. اس نور نے ہمیں متوجہ کیا اور ہم آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے آئے. یعنی جس کی چادر ہلے تو کائنات کا رزق جاری ہو جائے، اسے سیدہ کہتے ہیں. یعنی اگر ذرا سا وہ چادر کو ہلا دے، عزیزان محترم، یہ سارا رزق سیدہ کے توسل سے ہے. ہمارا رابطہ کیسا ہے؟
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم کتنا توسل کرتے ہیں بیوی سے. آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے عارف، ہر جمعرات پابندی سے حدیث کسا کی محفل رکھتے تھے، بیوی سے توسل کرتے تھے. ابھی بھی ان کے شاگرد یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت پریشانی ہو، زیادہ پریشانی ہو، تو 40 دن لگاتار حدیث کسا پڑھا کرو اور حدیث کسا کا ذکر کرو. عزیزان محترم، خوب بہرحال بیوی وہ راز ہیں کائنات کا کہ جو سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عرفاء اپنی زندگی میں بیان کرتے ہیں. بہت بڑے عالم دین تھے، جو ہے وہ پیرس تک ان کی پرواز تھی، فلائٹ تھی، آگے کہیں اور جانا تھا. بہرحال نہ آشنا تھے، نہ زبان آتی تھی، نہ کچھ تھی، آگے تھی. اور بہرحال جب وہ وہاں اترے تو انہوں نے کہا کہ بھی فی الحال آپ کو رات کو کہیں ٹھہرنا ہے، پھر دوسرے دن کہیں اور آپ نے پہنچنا ہے، دوسرا ہے. پریشان کھڑے ہوئے تھے کہ ایئرپورٹ پہنچے تو کارڈ جب دکھایا تو کہا کہ یہ والا ایئرپورٹ نہیں ہے، دوسرا ہے اور وقت بہت تھوڑا سا ہے. کہا میں اسی وقت بی بی زہرا سے متصل ہوا. کہا بی بی آپ کے کام کے لیے تبلیغ پہ جا رہا ہوں، میری مدد کیجیے. کہا اچانک سے کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں سوار کرتا ہوں. میں اس کو جانتا نہیں تھا، پھر میں نے ڈرا کہ خوف، پتہ نہیں کون ہے، دوسرا ملک ہے، کون ہے. کہا وہ مجھے میری منزل تک چھوڑ کے آیا، پھر دیکھا تو دروازہ بند ہو جاتا ہے جلدی، آپ کو پتہ ہے فلائٹ سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور پھر سرواز نہیں. تو وہاں بھی میں نے دوبارہ بی بی سے توسل ہوا اور مجھے سب سے پہلے مجھے جو ہے وہ آگے کیا گیا. اب بہرحال زندگی میں ایسی مثالیں انسان کو زندگی میں بہت ملتی ہیں کہ انسان توسل کرے تو پھر زندگی کے راستے کھل جاتے ہیں. بڑے بڑے شہداء اپنی زندگیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب ہمیں شکنجوں میں ڈالا گیا، ہمیں مارا گیا، تو ہماری ذات سے 8 سال عراق کی وار تھی. جب ایک پورے گروہ کو پکڑا گیا، اس میں ایک سید تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بات مانو. جب نہیں مانی تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ خاردار تاروں سے جب اس سید کو مارا گیا، جیسے ہی وہ تار ان کے سینوں پہ پڑتی تھی تو وہ صرف یا زہرا منہ سے نکلتا تھا. اور کہہ رہا جب اتنا مارا گیا کہ خون خون ہو گئے اور سینے کی ان کی بھی پسلیاں ٹوٹ گئیں، تو کہا یا سیدہ گواہ رہیے گا، آپ اپنے وقت کے امام کے لیے آپ نے اپنی پسلیاں توڑوا دیں، ہم نے بھی راہ حق میں اپنے آپ کو قربان کر دیا. یہ ہے رابطہ، یہ ہے توسل، یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بیوی کو دیکھ رہا ہے. عزیزان محترم، ہم جو اتنی زندگی میں مشکلات ہیں، گرفتاریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم اس در سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، ہم کتنا توسل کرتے ہیں، کتنا ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں. عزیزان محترم، بہرحال وقت جو ہے وہ کم ہے. حاج مرزوق کے بارے میں کہ جنہوں نے تہران میں عزاداری کو ایک نئے طریقے سے قائم کیا، مشہور تھے عراق کے اندر عزاداری اور خاص قسم کے ماتم کے لیے. تو کہتے ہیں علماء انہیں کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ تہران تشریف لے کے جائیں، تو نہیں جاتے تھے، مگر خواب میں انہوں نے سید الشہداء کو دیکھا جنہوں نے انہیں کہا کہ آپ وہاں جائیں. ان کے کہنے پر آ گئے. حاج یکتا کہتے ہیں کہ میں جب ان کے آخری ایام میں زندگی سے ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کچھ دن پہلے شدید مریض تھا، مجھے بخار تھا، اور جب انسان کو بخار ہو تو گلا خشک ہو جاتا ہے، تو مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اور جیسے ہی پیاس ہوئی تو میری 3 بیٹیاں تھیں، میں نے ان کو پکارا، ایک راضیہ، ایک مرضیہ، ایک فاطمہ. میں نے پہلے راضیہ کہا تو میں نے دیکھا ایک نقاب پوش خاتون تشریف لائی ہیں. پھر میں نے کہا مرضیہ، تو وہ خاتون اور آگے بڑھیں. پھر میں نے کہا فاطمہ، تو ان خاتون نے مجھے گلاس دکھایا، کہا ہم آ گئے ہیں نا تمہیں پانی پلانے. تو حاج مرزوق کہتے ہیں کہ میں نے کہا بی بی میں جانتا ہوں کہ آپ آئی ہیں، لیکن ادب اور احترام کا تقاضا، میں کیسے آپ سے پانی پیوں. کہا حاج مرزوق تم نے ساری زندگی ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے، ہم آخری وقت تمہارے لیے پانی لے کر آئے. وہ انسان ظاہر ہے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے عزاداران محترم کہ جب پانی دیا تو پھر بی بی نے کہا حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے. تو کہا بی بی ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، دل کی حالت ایسی، مگر آپ جو حکم فرمائیں. تو بہرحال بی بی نے امر فرمایا کہ حاج مرزوق
علی اصغر کے مصائب پڑھو۔ بہرحال بچے کے مصائب سخت ہوتے ہیں۔ بیوی بھی جانتی تھیں کہ میرے بیٹے کو کت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ہاں عزاداران محترم، آج فلسطین میں شہید ہونے والے بچے، حتیٰ 2 ماہ کا بھی بچہ ابھی دیکھا گیا، مگر سلام ہو، گو کہ دروازے جلے بھی ہوں گے، بلڈنگیں گری بھی ہوں گی، لیکن صدر اسلام میں حق کے راستے پر اگر پہلا بچہ شہید ہوا تو وہ در و دیوار میں آیا۔ اس وقت اگر مسلمانوں نے استقامت دکھائی ہوتی تو آج فلسطین کے بچے شہید نہ ہوتے۔ عزیزان محترم،